الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلوات الله وسلامه عليهم وعلى كل من تبعهم بإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستو عزیزو، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. ان لمحات سے ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے، کیونکہ امتحان کے لمحات ہیں. کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ دوزخ سے بچنے کا اصولی طریقہ کیا ہے. میں نے کہا یہ بہت اہم سوال ہے. شکر ہے کہ یہ فکر مسلمانوں میں بیدار ہوتی رہتی ہے کہ دوزخ سے بچنے کا اصولی طریقہ اختیار کرے. ہمارے یہاں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ غیر اصولی ہے. نہ اللہ جل شانہ نے بتلایا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. جیسے ایک آدمی چلنا چاہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، چلنے کا اصول ہے کہ پاؤں سے چلے. وہ پریشان بھی نہیں ہوگا، زخمی بھی نہیں ہوگا، تکلیف بھی اس کو نہیں ہوگی اور منزل پر بھی پہنچے گا. یا سائیکل پر جائے، موٹر سائیکل پر جائے، گاڑی پر جائے، جہاز میں بیٹھ کر جائے. ایک آدمی بضد ہے کہ میں سر پر جاؤں گا. سمجھدار لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ سر پر جانا یہ غیر فطری ہے، غیر اصولی ہے. پہلے تو تم یہاں سے چل نہیں سکو گے، زور لگاؤ گے زخمی ہو جاؤ گے، تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے. منزل تو دور کی بات ہے، منزل میں نہیں پہنچ سکتے. وہ کہتے ہیں نہیں میں پہنچوں گا. تو ظاہر ہے ایسے بیوقوف آدمی کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا مشرق کی طرف جا رہے تھے. میں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا ہوں حج کے لیے. میں نے کہا بیت اللہ تو مغرب میں ہے اور تم مشرق میں جا رہے ہو، کیسے پہنچو گے؟ اس نے کہا بس میں پہنچوں گا. میں نے کہا کہ نہیں پہنچو گے؟ اس نے کہا نہیں بس میں پہنچ جاؤں گا. میں نے کہا بین راہ کہ تمہیں روی بترکستان است، جتنا آگے جاؤ گے بیت اللہ سے دور ہو جاؤ گے، آخر میں اگر پہنچ بھی جاؤ تو ترکمانستان پہنچو گے، سعودی عربیہ نہیں پہنچو گے، بیت اللہ نہیں پہنچو. دنیا کی چیزوں میں ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے کہ یار اگر دکانداری کرنی ہے تو دکان کے اپنے اصول ہیں، ڈرائیوری کرنی ہے ڈرائیوری کے اپنے اصول ہیں، اگر تجارت کرنی ہے، زراعت کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، سب سمجھتے، مگر دین کے معاملے میں نہیں سمجھتے. دین توکلی ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو اٹھایا دوزخ میں پھینک دیا، جس کو اٹھایا جنت میں پھینک دیا. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے.
اللہ جل شانہ نے اس کے لیے اصول رکھے ہیں، ایسے پکے ٹکے اصول ہیں جیسے سورج اور چاند کے نظام کا اصول ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ دن کو روشنی نہ ہو، رات ہو جائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ رات میں سورج ہو جائے، دن کی طرح روشنی ہو؟ کبھی دیکھا ہے کہ پانی نیچے بہنے کے بجائے اوپر کو بہے؟ کبھی موسم میں دیکھا جو ربیع کا موسم ہو اور تر و تازگی نہ ہو؟ کبھی نہیں دیکھا خزان کے موسم میں پھل آتے ہو؟ جس طرح یہاں اصول ہے، ضوابط ہے، فکس اصول ہے، فکس قانون ہے، بالکل یہی قوانین جنت دوزخ کے ہیں۔ جیسے کھانا کھانا اختیاری ہے، جنت میں جانا بھی اختیاری ہے۔ جیسے کھانا نہ کھانا اختیاری ہے، اسی طرح دوزخ میں جانا بھی اختیاری ہے۔ اگر اختیاری نہ ہو تو اتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ اتنی کتابیں آسمان سے بھیجنے کا کیا فائدہ ہے؟ اتنے ڈرانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب والعیاذ باللہ حکومت جو ہے نا اٹکل پچھو کی ہے، جس کو مرضی جنت بھیج دیا، جس کو مرضی دوزخ، ایسے نہیں ہے۔ تو میں تو اس سوال سے بہت خوش ہو گیا۔ میں نے جو جواب دیا آپ کو وہ بتلانا چاہتا ہوں، چونکہ سوال اہم ہے، جواب بھی اہم ہے۔ قرآن و سنت نے جو اصول بتلائے ہیں وہ 7 اصول ہے جنت جانے کی، اور 7 اصول میں گڑبڑ کرنا یہ راستہ ہے دوزخ کا۔ اب کوئی بھی کرے، عربی ہو، عجمی ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی بدترین قسم کا جاہل ہو، کوئی اونچی تعلیم رکھتا ہو، کسی کو بالکل تعلیم نہ ہو، کوئی ریڑھی چلاتا ہے، کوئی بیت اللہ کا امام ہے، کوئی بھی ہو، اصول یہ 7 اصول ہیں۔ یہ 7 اصول جو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اصول والے کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت چونکہ اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، جس کو مہمان خانہ میں داخل کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے لیے دنیا کے معاملات کو بھی سیدھا کرتے ہیں۔ دیکھو، آپ کو اسلام آباد سے آپ کے کسی مہمان نے فون کیا کہ میں یار 3 دن بعد آنے والا ہوں، اہم مہمان ہے، آپ کی اس سے دوستی ہے، آپ آج سے تیاری شروع کریں گے، یار اس کو خشک رکھنا ہے، اس کو خوش ٹھکانہ دینا ہے، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹھانا ہے، اس کے ساتھ مدد کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس کو مجھے اپنے مہمان بنانا ہے، تو اس کے دنیا کے حالات جو مہمان بننے سے پہلے کے ہیں ان کو بھی سیدھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ٹینشن فری بناتے ہیں، ڈپریشن فری بناتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو غم پروف بناتے ہیں۔ جیسے واٹر پروف گڑیاں نہیں ہوتی، ساری دنیا آگ میں جل رہی ہوتی ہے، مگر یہ غم پروف ہے، کوئی غم ان کے اندر نہیں جاتا، اوپر سے 1000 نظر آ جائے اندر نہیں جاتا۔ اگر ان اصولوں کو جو چھوڑتا ہے، یاد رکھو قانونی طور سے اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہے، بابا آدم سے لے کر آخری انسان تک یہ اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی ڈرایا، مسلمانوں کو بھی ڈرایا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، قوا انفسکم، اپنے کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارن، دوزخ سے، وقودھا الناس، دوزخ کو انسان جلانے والے ہیں، اس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ، بڑے بڑے پتھر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اللہ نے اس لیے کہا کہ مسلمان بھی اگر ان اصولوں پر نہیں چلے گا اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے، کسی قبیلے کا نام نہیں ہے کہ بھئی یہ قبیلہ والا جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ایسے نہیں ہے۔ مسلمان ان 7 اصولوں کا نام ہے جو میں ابھی عرض کرتا ہوں۔
ان 7 اصولوں کو، 7 قاعدے ضوابط کو جو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ نکال دے. جلدی جلدی بتا دوں، ٹائم کم ہوتا ہے. آپ حضرات دیندار لوگ ہیں، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، صرف ان کے عنوانات بتاتا ہوں، زیادہ تشریح نہیں کرتا. سب سے پہلے ہے کہ اس کے عقائد درست ہوں. اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں جو ہمیں ایمانیات دیے گئے یہ سیدھے ہوں. اگر ایمانیات میں گڑبڑ ہے، وہ اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ گڑبڑ ہے یا نہیں ہے، تو بہت خطرہ ہے. دیکھو صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے نا، نظر بھی آ جائے کہ یہ دعویٰ میں سچا ہے. ساری کائنات میں جو کچھ پہلے ہوا ہے، خیر یا شر، جو ابھی ہو رہا ہے اچھا یا برا، جو جنت دوزخ تک ہو جائے گا، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. کوئی نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ افعال میں شریک ہے. ہر خیر اور ہر شر یہ صرف اس کے پاس. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اللہ تعالیٰ نے اگر ارادہ کیا کہ تجھے کوئی مصیبت دے دے گا، ساری کائنات جمع ہو جائیں، ایک ذرہ مصیبت سے نہیں بچا سکیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، کوئی ماں کا لال اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں ارادہ کیا کہ اس کو کوئی خیر دینا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، ساری کائنات جمع ہو جائیں اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ، تمام اسباب کے ساتھ، تمام مال و دولت کے ساتھ، ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے. ہر قسم کا نفع، ہر قسم کا نقصان، ہر قسم کی خیر، ہر قسم کا شر، ہر اچھائی، ہر برائی، یہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے ارادے سے. دیکھو یہ عقیدہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے اگر یہ پکا ہو نا، سب ٹینشنیں تو ادھر سے ختم ہونی ہیں. جتنے بھی ٹینشن ہے نا، اسی سے سارے ختم ہوں. اس نے یہ کیا، اس نے وہ کہا، اس نے راستہ روکا، اس نے دھکا دے دیا. اگر ایمان یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ظاہری اسباب یہاں نظر آتے ہیں، یہ تمام نقشے امتحان کے لیے رکھے گئے ہیں، نیچے کچھ نہیں ہوتا. جو کچھ اوپر منظور ہوتا ہے وہ زمین میں ضرور ہوتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ انت تک کوشش کے باوجود کل کا وزیر اعظم آج کا اسیر اعظم ہوتا ہے، کل کا صدر آج کا دربدر ہوتا ہے، کل کا عزت مند آج ذلیل ترین ہوتا ہے، کل کا ذلیل آج عزت ترین ہوتا ہے. روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں. کل کا غنی آج کا فقیر، کل کا فقیر آج کا غنی. نیچے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، بالکل ایک ذرہ بھی نیچے نہیں ہوتا. ذرہ نہیں ہے، ذرہ سب اوپر سے ہوتا. قرآن کریم نے ساری تفصیلات بیان فرمائی، ایک ایک چیز کا نام لیا. یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل اتیناہا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم سے وہ نکلتا ہے، اللہ کے شکنجے کے نیچے ہے. کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ
کتنی بڑی قبر ہو، کتنا بڑا قبہ جبہ ہو، کتنا بڑا درخت ہو، کتنے بڑے نقشے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں ابھی بتا رہا تھا آج سبق میں ان لوگوں کو کہ ہم کتنے بیوقوف ہیں آج کے مسلمان۔ زندہ لوگوں کے بارے میں اکثر کا خیال ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ مر گیا پھر سب کچھ کرے گا۔ یہ کیا پاگل پن ہے یار، شریعت کو چھوڑو، اتنا بڑا سر جو اللہ نے دیا ہے کیا کیا ہے؟ زندہ ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سن رہا ہے، بول رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ مر گیا اولاد بھی دے دے گا، عزت بھی دے دے گا، روزی میں برکت بھی ڈال دے گا۔ مسلمانوں میں یہ نظریہ چل رہا ہے نا، یعنی کتنی جہالت ہے، کتنی حماقت ہے۔ زندہ ہے تو کچھ نہ کرے، مر گیا تو سب کچھ کرے، کان سے نکالا ہے؟ پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ کوئی کہتا تھا ستارے ہمارے نفع نقصان کے مالک ہے، کوئی کہتا تھا سورج مالک ہے، کوئی کہتا تھا چاند ہے، کوئی بڑا درخت دیکھتے تھے۔ ہندوؤں کے 3 کروڑ سے زائد خدا ہے، دیوتا۔ ابھی یہ جو اکتوبر ہے میرا خیال، اس مہینے میں بکریوں کی عبادت کرتے ہیں، بکری اس کو نفع دے دے گی۔ یعنی انسان جب الٹے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے نا تو اتنا دور چلا جاتا ہے کہ شیطان بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں ویسے فالتو میں بدنام ہوں، یہ تو میرا ابا بن گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو بہت بڑے بزرگ ہے، سرتاج ہے اولیاء کا، لوگ اس کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ 36 قبریں دنیا میں اس کی بنائی گئی ہے۔ کتنی قبریں؟ وہ خود سمندر میں ان کے لاش کو ڈال دیا گیا تھا۔ یہ تاریخ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جسد مبارک کو وقف کی جگہ میں دفن کیا تھا۔ کس میں دفن کیا تھا؟ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ولی اللہ، وہ بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسجد کا وقف، مدرسے کا وقف، یتیم خانہ کا وقف، اس میں جس کو دفن کیا جائے گا تو ادھر دفن کرنا حرام ہے، اس کے میت کو وہاں سے نکالنا فرض ہے۔ ایک تو قبرستان کا وقف ہوتا ہے نا۔ تو حضرت کے مریدین نے یہ حماقت کی کہ وہ مسجد کے وقف میں ان کو تدفین کیا، حالانکہ وہ بادشاہ بھی عالم تھا، بزرگ تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا قائل تھا۔ تو اس نے آرڈر دے دیا حضرت کے جسد مبارک کو نکال کر کے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ زمین میں حضرت کا جسد مبارک نہیں ہے، تو بھی 36 قبریں ہیں۔ کس دنیا میں ہم رہتے ہیں؟ کتنی قبریں ہیں؟ اب یہ جو موبائل کی وجہ سے ساری دنیا کہتے ہیں نا ایک ہاتھ میں آ گئی ہے نا۔ آپ اس میں کلک کرو۔ وہ ایک صاحب جو ہے نا کل یہاں تقریر کر رہا تھا کسی بڑی جگہ میں، کہہ رہا تھا یہ جو کائنات ہے نا ساری، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں کائنات ہے اس وقت، کھربوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک ذرہ رکھا ہوا ہو۔ اب بتاؤ اس کو کون سمجھائے؟ اور حضرت کو اتنا پاور ہے، آسمان کو زمین کرے زمین کو، تو حضرت اپنی لاش کو کیوں نہیں بچا سکے اگر اتنا پاور ہے؟ اور دوسرا کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آپ کا ہٹلر کے بارے میں مشہور ہے نا، 60 لاکھ یہودیوں کو مارا، کہتا ہے شیخ عبد القادر صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ سارا علی حجویری نے مارا، ہٹلر ویسے فضول میں نام لے گیا،
میں نے کہا حضرت صاحب مہربانی کرو، ابھی بھی اسرائیل نے ادھر تک کیا ہے، ناک تک لایا ہے۔ علی حجویری رحمہ اللہ بڑے بزرگ ہے، اس کو کہو کوئی بم پھینک دو۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں، اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا ایک ذرہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ جتنے مشرکین گزرے ہیں، بابا آدم سے لے کر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں یہ بالکل اللہ کا عین ہے، تاریخ میں نہیں ہے۔ یعنی عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے نا اللہ ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے اللہ کا بیٹا ہے، بڑا اللہ یہ چھوٹا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے اللہ کی علیہ باللہ بیوی ہے، یعنی اللہ سے چھوٹی ہے۔ کوئی کافر دنیا میں ایسا نہیں آیا ہے جو یہ کہے کہ فل اللہ ہے۔ کافر سب یہ کہتے تھے نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ جو ہمارے پیر ہے، فقیر ہے، زلفوں والی سرکاریں ہے، یہ قبر ہے، یہ بڑا درخت ہے، یہ بڑا پتھر ہے، اللہ نے ان کو اختیارات دیا ہے۔ یہی ابو جہل کا نظریہ تھا، یہی ابو لہب کا نظریہ تھا، یہی تمام کفار مکہ کا نظریہ تھا۔ ابھی میں اگر یہ نظریہ رکھوں گا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ اللہ کا کوئی غیر نفع یا نقصان دے سکتا ہے، تو بتاؤ کہ کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ عقیدہ صاف ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات بھی اکیلی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی صفات بھی اکیلی ہے، کوئی اس جیسی صفات کا مالک۔ اللہ جل شانہ کے جو افعال ہے، کام ہے، اس میں بھی وہ اکیلے ہیں، اس جیسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ سب سے پہلی بات۔ قرآن میں حدیث میں جو چھوٹے بچے شروع کرتے ہیں نا پڑھنا، ان کو ہم ایمان مجمل ایمان مفصل سکھاتے ہیں، آمنت باللہ ورسلہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ یہ بنیادی عقائد ہے، جو ان عقائد کا حامل نہیں ہوگا اس کی نجات نہیں ہو سکے گی۔ جتنے بزرگ ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے بڑے ہیں، وہ ہمارے سر انکم پر ہیں۔ بزرگوں نے ہمیں خود بتایا ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کا اختیار ہے، اختیار صرف ہمارے اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ چونکہ ہمارے یہاں یہ نظریات دن بدن زیادہ پھیل رہے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ادھر جا رہے قبروں کے پاس کھڑے ہو رہے، بابا اسانجو پتر گم تھی گیا ہے، ہاں، اور پتہ نہیں فلان بابا فلان، یہ ہمارے پٹھان بھائی۔ اس دن ایک میرے پاس آ گیا، کہا وہ پتہ نہیں کون سا آغا ہے۔ ادھر اس کے پاس کوئی گیا، کہا جو ہے نا آغا ہم کو بیٹھا دے دو۔ آغا نے کہا کتنا دے دوں؟ کہا جتنا آپ کی مرضی۔ اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 بس ہے۔ کہ بس ہے آغا صاحب۔ اس کو 7 بیٹھے ہو گئے۔ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ اس طبقے کا علاج تبلیغی جماعت میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تبلیغ میں ان لوگوں کو بھیج دو، چلے لگواؤ، 4 مہینے لگاؤ، سارا دن یہی رٹ لگواتے ہیں ان سے کہ بھئی سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ان کا مزاج بدل جاتا ہے، ان کا نظریہ بدل جاتا ہے، ان کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی علاج ایسے لوگوں کا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسرا نمبر عبادات کا ہے۔ عبادات میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ نماز جہاد کے وقت بھی معاف نہیں ہے۔ یار روزہ میں بیمار ہو جائے روزہ معاف ہے نا، بعد میں رکھے۔ غریب پر زکوٰۃ ہے، جس پر حج فرض نہ اس پر حج ضروری ہے، مگر نماز کسی پر معاف نہیں ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی اسپتال میں ہے، آپ حیران ہوں گے، فقہ میں لکھا ہوا ہے
ایک آدمی سمندر میں گر گیا ہے، تیر رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. کس کے لیے؟ نماز کا وقت ہو گیا، اسی حال میں پڑھنا فرض ہے. حالانکہ نماز کی شرائط بھی وہاں نہیں ہے جو 13 شرائط ہے نماز کی. ٹھیک ہے نا یار؟ یہاں سے حجاج 50 سال کے بعد جا کر وہاں مکہ میں حج کے لیے. طواف کتنی اہم چیز ہے حج میں. طواف زیارت تو رکن ہے، فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. طواف کر رہا تھا، 2 چکر لگایا تھا، ادھر ممبر سے اعلان ہو گیا قد قامت الصلاۃ، فوراً طواف کو بند کرنا ضروری ہے. طواف نماز کے لیے روکنا، مگر ہماری دکان کو بند کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے بیٹھک میں جو ہم کھانا کھا رہے اس کو مت روکو. بیت اللہ کی طواف کو روکنا. جہاد جیسی چیز یار، جو لڑائی ہوتی ہے کفار کے ساتھ، ہر لمحہ خطرہ ہوتا ہے میری جان چلی جائے، میں زخمی ہو جاؤں، میرا پاؤں کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، آنکھ نکل جائے. جماعت سے نماز فرض ہے. آپ بتاؤ کیا کہیں گے؟ قرآن میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں. کفار سے لڑائی چل رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، طریقہ قرآن نے بتلایا. اکیلے نہ، جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے. ایک طبقہ مورچوں کو سنبھالے، دوسرا طبقہ 1 رکعت امام کے ساتھ جا کر پڑھے، 1 رکعت پڑھ کر واپس آ جائے مورچوں میں، یہ جائے اس کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، پھر یہ آ جائے اپنا بقیہ رکعت جا کر پڑھے، پھر وہ آ جائے، پھر یہ بچی ہوئی رکعت جا. پورا طریقہ ہے قرآن میں. ٹھیک ہے نا؟ مگر کرکٹ کا دیکھنا یہ بند نہیں کرنا ہے. جہاد میں نماز معاف نہیں ہے. جب ہم کرکٹ دیکھ رہے پھر معاف ہے. سمجھ میں نہیں ہے؟ شادی جب چل رہی ہے، شادی کے جو نخرے چل رہے ہیں اس میں نماز معاف. میں نے خود دیکھا کئی صوفی لوگوں کو شادی کے بعد آ کر کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، یار اتنا مصروف رہا 2 دن تو مجھے نمازوں کا بھی پتہ نہیں چلا. پھر رشتہ دار اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھیر شکریہ استاجی صاحب، ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے دوزخ کا اپنے لیے بھی سامان کیا اور ہمارے لیے بھی سامان کیا، مل کر دوزخ میں اکٹھے جائیں گے. عورت درد سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنی تکلیف کی چیز ہے. شکر کرو مردوں کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. مردوں کو ہوتا ہے نا، ان کے دماغ سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر یہ اپنی بیویوں پر ظلم نہ کرتے. یہ مرد بڑے بے شرم ہیں، یہ اپنے بیویوں کو غلام سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے برابر کے حقوق ہیں. پچھلے دن ایک مولوی صاحب کی بیوی ہمارے گھر میں آ گئی تھی، ہماری اس بستی سے. وہ اتنا چیخ رہی ہے، مولوی صاحب یہ کرتا ہے، مولوی صاحب یہ. میں نے کہا اس کو اٹھاؤ ادھر وہ گڑانی میں پھینکو. وہ گڑانی میں اگر ان کو ایک بچے ہوتے نا پھر پتہ چلتا کہ کتنا مشکل کام ہے. آدھا بچہ پیٹ سے نکل گیا ہے، توجہ ہے، آدھا اندر ہے، نماز کا ٹائم ہے، اسی حال میں پڑھنا فرض ہے. جمعہ میں تو مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے، جمعہ کے علاوہ سب چھٹی. ہماری نہ دکان بند ہوگی، نہ شادی بند ہوگی، نہ جو ہے نا ہماری مجلسیں بند ہوں گی، نہ ہمارے نخرے ختم ہوں گے. دکاندار والے میں کیا کرتے ہیں؟ وہاں مسلح بچھا کر جلدی جلدی ادھر سے گراہک کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے. سن. یہ تو حال، یہ صوفیوں کا حال ہے. یار اس سے زیادہ تو میں مثالیں نہیں دے سکتا آپ کو نا. اس حال میں بھی نماز فرض ہے. فقہ میں لکھا ہو. ہمارے پچھلے دنوں میں ایک تخصص پڑھاتا تھا، پرانا ایک مولوی صاحب ہمارے پاس پڑھتا تھا. جب یہ مسئلہ اس نے پڑھا آ کر مجھے دکھا، کہا استاذ میرا تو دماغ خراب ہو گیا. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر عورت کے پیٹ سے آدھا بچہ نکل جائے اور نفاس کا خون شروع نہیں ہوا ہے تو اسی حال میں اشارہ سے نماز پڑھنا فرض ہے. میں نے کہا اس میں کیا اشکال کی بات؟
کہا استاذ ہم تو پاگل ہو گئے, ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے نماز کو. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ بڑی مشکل سے ہمارے جوان بھی جمعہ کی نماز, یہ بڈھے لوگ بھی جمعہ اور عید, عید ٹو عید, بیچ میں سب ختم ہے. یار حدیث میں نماز سر ہے اسلام کا. کیا ہے؟ کسی کا سر کاٹ دیا جائے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ایمان سے بولو. پہلے تو پڑھتے نہیں ہیں, جو پڑھتے ہیں وہ سیکھتے نہیں, اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. جیسے باپ نے سکھایا, دادا نے سکھایا, نانا نے سکھایا, دادی نے سکھایا, چلو بس چلو چل. ارے خدا کا واسطہ ہے, نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے, اس کا شکریہ تو ادا کرو کہ اپنے مسجد کے عالم سے وہ نماز تو سیکھو کہ نماز کس طرح ہوتی ہے. بارہا میں نے آپ کو بتایا ہے 3000 مسائل ہیں نماز کے. کتنے؟ یہ نہیں سیکھنا ہے, بس پڑھنا ہے. صحیح ہے بھی صحیح ہے, غلط ہے بھی صحیح ہے. کن پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہیں. سمجھ میں آگے؟ ٹائم کم ہے, میں باقی عبادات کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا. تیسرا نمبر, وہ کل کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اصولی نجات کس طرح ہوگی, وہ بتا رہا ہوں, اصولی نجات بتا رہا ہوں. تیسری چیز نجات کے لیے رزق حلال ضروری ہے. رزق حلال اتنا ضروری ہے, آج صبح جو تفسیر پڑھنے والے طلبہ اور عوام کے لوگ بھی آتے ہیں, اس میں تعلیم یافتہ کئی لوگ ہیں, میں ان سے کہہ رہا تھا اگر ساری زندگی بیت اللہ کے اندر رہے, باہر بالکل نہ نکلے, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی ساری رات عبادت کرے, سارا دن روزہ رکھے, ٹھیک ہے نا, روزانہ ایک قرآن پورا پڑھے, پھر وہ مر جائے, آب زمزم سے اس کو غسل دے دو, پھر بیت اللہ کے اندر دفن کرو, تو بھی دوزخ میں جائے گا اگر رزق حلال اس کے پاس نہیں ہے. پکی کرو اس بات کو. رزق حرام اتنی خطرناک ہے, ساری زندگی بیت اللہ کا امام بنے تو بھی دوزخ میں جائے گا. اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن حدیث موجود. سمجھ میں آ گئی؟ جتنے رزق کے اسباب ہیں جو ہم حاصل کر رہے ہیں. مروان ابن الحکم کے سامنے حضرت سعید کی شکایت کسی نے لائی, ایک عورت نے, کہ اس نے میری زمین قبضہ کی ہے. مروان بن الحکم مدینہ کا گورنر تھا, اس نے بلوا دیا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, صحابی رسول. کہا حضرت آپ کے خلاف اس نے مقدمہ درج کیا. جواب سنیے. کہا میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, میری یہ آنکھیں حضور کی مبارک شکل کو دیکھ رہی تھی, بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سارے خیر کے اعمال کرے, صرف ایک شبر کسی کی زمین قبضہ کرے, وہ بھی دوزخ کے نیچے ڈال دیا جائے گا. 7 زمینوں کو کاٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. 7 زمین, یار زمین کتنی دور ہے. میرا خیال ابھی پچھلے دنوں ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا, کوئی 1100 کلومیٹر غالباً زمین کو کھدائی اب تک سائنس نے کیا ہے, مگر وہ اتنا دور ہے, اس سے آگے کوئی آلہ نہیں ہے کہ اس کو کھدائی کریں. یہ 7 زمینیں اس طرح کی, وہ اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے اور دوزخ کے نیچے اس کو پھینک دیا جائے گا, بھلے وہ کتنا بڑا عابد ہے, زاہد ہے, صوفی ہے, حاجی ہے. میں اس کا تصور کیسے کر سکتا ہوں کہ میں کسی کی زمین کو قبضہ کروں. مروان بہت ڈر گیا, کہا حضرت میں بہت معافی چاہتا ہوں. فرمایا جس نے تجھے یعنی یہ بہت صحابہ کے زمانے میں یہ بہت بڑی عجیب چیز ہوتی تھی کہ ایک شخص کوئی کبیرہ گناہ قصدن کرے. کہا کہ حضرت میں بہت معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو زحمت دی. فرمایا نہیں, جس نے یہ شکایت تمہیں دی ہے
میں صرف ایک بات کہتا ہوں، یا اللہ دنیا میں اس سے بدلے لے لو بس۔ اگر مجھے کوئی ذبح کرتا میں اتنا پریشان نہ ہوتا کہ مجھ پر ایک گناہ کا الزام لگایا۔ وہ عورت پاگل ہو گئی جس نے حضرت سعید پر جو ہے نا اپنے کپڑے نکال رہی ہے، ننگی کر رہی ہے اپنے کو، اس کے لوگ پکڑ رہے ہیں، اس کے گھر والے، بعد میں جو ہے نا گھر میں اس کو باندھ دیا، پیشاب پائخانہ کا پتہ نہیں ہے، تھوڑے سے ہوش میں آتی تھی، اس سے پوچھتے تھے کیا ہو گیا، کہا سعید کے بددعا نے پکڑا مجھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کہا میں نے خود محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا۔ اور آج کا مسلمان بھلے سود کھائے، بھلے رشوت خوری کرے، بھلے جوا والا کاروبار کرے، بے باطل کرے، بے فاسد کرے، اجارہ فاسدہ کرے، مزاربت فاسدہ کرے، شرکت فاسدہ کرے، سب حرام کے طریقے اختیار کرے تو بھی جائے گا جنت الفردوس میں۔ بتاؤ اللہ سے لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سے مقابلہ ہے یا نہیں ہے؟ صحابی تو نہیں جا سکتا اور ہم جا سکتے ہیں۔ یاد رکھو رزق حلال جس کے پاس نہیں ہے اصولی نجات نہیں ہوگی، اس کی اصولی جنت نہیں ملے گی، کتنا بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ حلال حرام سے ہم نہ ڈرتے ہیں نہ حلال حرام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ہر قدم پر ہر گھر میں 10 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک عالم مجھے دکھاؤ کہ لوگ اس کے پاس آ گئے ہو کہ یار ہمیں حلال حرام سکھاؤ یار۔ کیوں معلوم ہے کیوں نہیں جاتے؟ کہ جنت دوزخ کو توکلی سمجھتے ہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، بس اللہ کی مرضی، جس کو اٹھا دیا جنت میں پھینک دیا، جس کو اٹھا دیا دوزخ میں پھینک دیا۔ واہ سبحان اللہ، 1.25 لاکھ انبیاء بھیج رہا ہے، کوئی اصول نہیں ہے۔ ہاں 410 کتابیں بھیج رہا ہے، کوئی اصول نہیں ہے۔ ساری تفصیلات بیان کیا، ایویں بیان کیا، کوئی اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس پر لگائی، ایسے لگایا۔ یار کن پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہیں، قسم خدا کے کوئی انٹرنیشنل پاگل بھی ایسے پاگل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا، اصولی نجات نہیں ہوگی۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے فضائل تجارت، شاید اس کتب خانے سے بھی ملے آپ کو، یہاں فقیرہ میں سنا تھا ایک کتب خانہ ہے کتابیں بیچنے والا، نام کیا ہے؟ فضائل۔ اس میں امام قرطبی سے جو حدیث تفسیر قرطبی میں ہے اور تذکرہ میں ہے اس کا ترجمہ نقل کیا ہے، میں حضرت شیخ کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سب پہچانتے ہو نا، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑوں میں سے۔ جس کے ذمہ ایک قیرات کسی کا حق ہو، کیا ہو؟ قیرات کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے 2 ہندوستانی پیسے، روپیہ نہیں، 2 پیسے۔ کتنے؟ عربی کا لفظ قیرات ہے، حضرت شیخ نے اس کا حساب لگایا ہے 2 پیسے۔ 70 انبیاء جیسے اعمال لائے، کتنے اعمال لائے؟ تو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب بتاؤ مولانا زکریا دین کو نہیں سمجھتا ہے؟ پھر تو میں غلط کہہ رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں۔ کتاب کا حوالہ بھی دیا، جاؤ پڑھو اس میں۔ جب تک وہ 2 قیرات ادا نہیں کرے گا، یہ کوئی اسلام ہے؟ جھوٹ بولو، دھوکہ کرو، مکسنگ کرو، تکلیف دے دو، پریشان کرو، زور سے پیسہ کماتے تو کافر بھی نہیں کرتے، اللہ کی قسم کافر بھی شرمندہ ہے۔ ہاں لاکھوں میں کوئی ایک ایسا ملے گا۔ ادھر شہر میں ایک دکاندار ہے، وہ پلاسٹک میں جو سودا دیتا ہے نا یا کاغذ میں، تو دوسرے سائڈ میں وہ پلاسٹک کاغذ کو رکھتا ہے۔ یہ ایک دیکھا ہے پورے جدھر تک ہمیں واقفیت ہے، اور بھی ہوں گے۔ اس سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے اس لیے کہ جو چیزیں پہلے سے پلاسٹک میں بند ہوتی ہے نا، تو اس میں جو ہے نا پلاسٹک کا وزن میں نکالتا ہوں اس طرح سے۔ سمجھ میں نہیں آئے؟ حالانکہ وہ پلاسٹک کا کاغذ کا کیا وزن ہوگا؟
جو اللہ سے ڈرتی ہے اس حد تک ڈرتی ہے. اور ادھر اللمان والحفیظ اینجا مردمانن دریا حرام خورند، حرام کے دریا کھائیں گے. وہ آروغے نمے زلند، ڈکار بھی نہیں نکالیں گے. نہیں، ڈکار کی بھی ضرورت نہیں، ویسے ہضم ہو جائے گا. ڈکار کی کیا ضرورت؟ کوئی پکی کھائے ڈکار نکالے کوئی ضرورت نہیں. اور جائے گا جنت الفردوس میں، زور سے جائے گا. یہ 2 قیرات والا نہیں جائے گا، 70 انبیاء جیسے اعمال لایا ہے، اور یہ ضرور جائے گا کیونکہ وہ درود شریف کی تسبیح پڑھتا ہے، استغفار کی ایک تسبیح. یار کن پاگلوں کی دنیا میں بھائیو، کن پاگلوں کی دنیا میں ہم رہتے ہیں. ہاں یہ 3 چیزیں ہو گئی، صرف گن رہا ہوں، اس کی تفصیلات تو زیادہ ہے. چوتھی چیز، کسی غیر کو تکلیف نہ دیں، نہ قول سے، نہ فعل سے، نہ عمل سے، نہ اشارہ سے، نہ کنایہ سے، نہ صراحتاً، نہ سازش، کسی طرح تکلیف نہ دیں. یہ بھی نجات کے لیے ضروری ہے. خواہ بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہے، گاہک ہے، سواری ہے، سودا لینے والا ہے، رکشے میں سفر کرنے والا ہے، ریٹ کی کار ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی، حتیٰ کہ حیوانات بھی. کسی حیوان کو بھی تکلیف دے دے، صاف حدیث میں ہے قیامت کے دن بیل آئے گا، کہے گا یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہل چلانے کے لیے پیدا کیا تھا، یہ ظالم مجھ پر ڈلائی کرتا تھا، اس سے میرا بدلہ لے لو. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالص رحمت ہے یا آپ میں غیر رحمت بھی ہے؟ کائنات کی ہر چیز میں زحمت ہے، کوئی ایک چیز تم بتاؤ. رحمت کے ساتھ کیا ہے؟ ہر چیز میں جیسے خیر ہے اسی طرح شر بھی ہے. واحد چیز ہے انبیاء علیہ السلام، خصوصاً آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ صرف خیر ہے، صرف رحمت ہے، صرف راحت ہے. ادھر شر بالکل قریب میں بھی نہیں آتا. قرآن نے خود کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آخری دنوں میں حضور منبر پر کھڑے ہو گئے، کہا بھائیو کسی کا حق کسی پر معاف نہیں ہوتا. ساری زندگی میں نے تمہیں بتایا ہے، اگر کسی کو میں نے تکلیف دی ہے تم میں سے تو میں اب تک زندہ ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھ سے بدلہ لے لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے کہا رسول اللہ میں راستے میں چل رہا تھا، آپ نے مجھے آپ کے ہاتھ میں چھوٹی سی لاٹھی تھی، آپ نے مجھے ایسے مارا تھا. جیسے مذاق میں نہیں ہوتا ہے. حضور نگرانی فرماتے تھے نا، منڈیوں میں جاتے تھے، مارکیٹوں میں جاتے تھے، ہر جگہ میں جاتے تھے. اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں ہے. تو اس نے کہا بھائی آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو، وہ لاٹھی سے جو ہے نا مجھے مارو. وہ جب قریب آ گیا کہا یا رسول اللہ آپ نے جب مجھے مارا تو میرے بدن پر قمیص نہیں تھی، گرمی کی وجہ سے میں نے نکالا تھا. آپ نے فرمایا اچھا میں بھی قمیص نکالتا ہوں. محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک نکالی. ادھر پیچھے مہر نبوت ہے، محمد رسول اللہ اس میں لکھا ہوا. یہ صحابہ کہتے ہیں کبوتر کے انڈے کے برابر. ادھر ایک ابری ہوئی جگہ تھی پیچھے مہر نبوت، اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے محمد رسول اللہ، نیچے محمد بیچ میں رسول اوپر اللہ. صحابی کو تو موقع مل گیا نا، وہ پیچھے سے حضور کو ایسا جپی مارا اور مہر نبوت پر اپنا منہ رکھ کر کے بوسہ دینا شروع کیا. کہا یا رسول اللہ ساری کائنات میں مجھ جیسا کوئی خوش قسمت نہیں، حقیقتاً کوئی خوش قسمت نہیں. میں کون ہوتا ہوں میرے ہاتھ ٹوٹ جائے کہ میں آپ کے بارے میں کچھ سوچوں. یہ سعادت مجھے اس کے بغیر نہیں مل سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ بہانہ کیا. آقائے دو جہان حقوق سے اتنا ڈرتے ہیں. ہم غیبت کریں گے کوئی پرواہ نہیں ہے، الزام لگائیں گے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کسی کے خلاف سازش کریں گے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کسی پر تہمت لگائیں گے کوئی پرواہ نہیں ہے. یار کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں.
ایک عورت نے اپنے پورے خاندان کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، بہن کو چھوڑا، اپنی سوتیلیوں کو چھوڑا، پورا علاقہ چھوڑا، ادھر آ گیا۔ اب یہ بیچارہ پہلی دن حیران ہے میں کیسے اس گھر میں زندگی بسر کروں۔ ارے کتنی بے شرمی کی بات ہے مسلمانوں۔ اب اس کو تو ویسے پریشان کریں گے، اس کی ماں باپ کو اس کے سامنے گالیاں دیں گے، یہ نہیں بچیں گے قیامت کے دن۔ صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تمہارے ماں باپ کو تمہارے سامنے کوئی گالی دے دے تم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہو گئی ہے۔ ماں باپ محفوظ نہیں ہے۔ میں نے اس دفعہ ایک مولوی صاحب سے کہا، وہ ذرا چیخ چیخ کر باتیں کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے تم اپنے باپ کے ساتھ اس طرح بات کر رہے ہو؟ ساری کائنات کے اولیاء جمع ہو جائے، ساری کائنات کے اولیاء تمہارے باپ کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے تمہارے لیے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ سارا علم سمیت اللہ دوزخ میں پھینک دے گا تمہیں۔ کیا علم تم نے پڑھا ہے؟ خدا کے لیے یہ مسلمانوں میں دین کوئی نہیں ہے۔ اگر ماں باپ سے فائدہ ملتا ہے تو ماں باپ ہے، بھائی بہنوں سے فائدہ ملتا ہے تو بھائی بہن ہے، ہمسائے سے فائدہ ملتا ہے تو ہمسایہ ہے۔ یار یہ تو کفار کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ ادنا سی تکلیف اگر کسی کو دیا ہے وہ بھی دوزخ میں جائے گا، جب تک معاف نہیں کرائے گا نجات نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ عقائد، عبادات، رزق حلال، معاشرت، حقوق حقوق حقوق، دین نامی حقوق کا ہے، دین کہتے ہی حقوق کو ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ پانچویں چیز اندر کے گند، کسی سے حسد ہے، کسی سے بغض ہے، کسی سے نفرت ہے۔ ایسے بدقسمت مسلمان بھی ہے کہ دوسرے مسلمان کے نقصان پر خوش ہو جاتی ہے، پکا دوزخی ہے، پکا۔ ابھی ٹائم نہیں ہے، میں حدیث نکال کر آپ کے سامنے پڑھتا، امام مسلم نے جو نقل کیا، جو دوسرے مسلمان کے نقصان پر خوش ہوتا ہے پکا دوزخی ہے، پکا، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں۔ تم اللہ ہو، تم لوگوں کے فیصلے کرتے ہو کہ اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کبھی شکل آئینہ میں دیکھا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ ذرا احساس نہیں ہے، ذرا احساس۔ حسد اعمال کو ایسے برباد کرتا ہے، حدیث میں ہے جیسے خشک لکڑیوں کو تیز آگ برداشت کرتا ہے۔ خوش ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجدیں پڑھ رہا ہے، سارے تہجدوں سمیت دوزخ میں اللہ ڈال دے گا۔ تم کون ہوتے ہو؟ وہ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا مجھے جو ہے نا حسد ہے۔ میں نے کہا حسد اس لیے کہ ہم موت کو نہیں سوچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صبح اٹھو تو یقین کرو مغرب سے پہلے مرنا ہے۔ ایسے آدمی کو حسد ہوگا؟ ہاں، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، مغرب ہو گئی کہ اللہ مہربانی ہے مہلت دے دیا، مگر فجر سے پہلے مر جاؤں گا۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، مغرب ہو گئی صبح کا انتظار۔ صلی صلاۃ مودع، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ ایسا آدمی کسی سے نفرت کرے گا؟ بغض کرے گا؟ اب سوچا ہے 400 سال کا، یہ پراپرٹی لے لو، 20 سال بعد یہ دبئی ہو جائے گا۔ واہ سبحان اللہ، واہ سبحان، واہ سبحان۔ یعنی انگریز بھی ایسا نہیں سوچتا جیسے ہم مسلمان سوچتے۔ اس کے بغیر بھی نجات نہیں ہوگی۔ تکبر، عجب، ریا، حسد، بغض، کینہ، کتنے گند ہے اندر، یہ سب کو صاف کرنا پڑے گا۔ دیکھو میں کلی کلی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اگر صاف نہیں ہے تسلی کرو، اصولی نجات نہیں ہوگی۔ جو مبتلا ہیں ان سے فوری توبہ کریں، جن کے بارے میں مبتلا ہے ان سے معافی مانگیں، اہل اللہ کی صحبت میں جائے، اپنی اصلاح کرے۔ مریض پر فرض ہے ڈاکٹر سے اپنا علاج کریں۔ اسی حال میں گیا، دوزخ بیماروں کی جگہ ہے، جنت صحت مندوں کی جگہ ہے، بیماروں کی جگہ نہیں۔ بیمار سے مراد روحانی بیمار، دوزخ میں روحانی بیمار جاتے ہیں، جنت میں روحانی صحت مند لوگ جاتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ 6ٹھی چیز دین میں سیاسیات ہیں۔
سیاست کا معنی تدبیر، اس میں سب سے پہلے خود اپنی آپ آ جاتا ہے اس میں، پھر اپنی بیوی، پھر اپنے بچے، پھر اپنے ماں باپ، پھر اپنے رشتہ دار، پھر ہر دائرے ہیں، قریب کے رشتہ دار، پھر دور کے رشتہ دار، پھر اس کے بعد ہمسایہ قریب کا، پھر دور کا ہمسایہ، پھر جن سے جان پہچان ہے، پھر جن سے جان پہچان نہیں ہے، والصاحب بالجنب، ابھی آپ سب ادھر بیٹھے ہیں، صاحب بالجنب ہے، اللہ نے اس کا نام لیا۔ ہمسایہ تمہارا رشتہ دار، ہمسایہ بیگانہ، چند منٹ کا ہمسایہ، دونوں ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں، اس کے احکامات، مذاق سمجھا ہوا ہے اسلام کو، اس کے نام لینے کی کیا ضرورت؟ جار ذی القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب، جو تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہے، ابھی ہم یہ صاحب بالجنب بیٹھے ہوئے سارے، میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کی وجہ سے مجھے تکلیف نہ ہو، اسی طرح دو ساتھ میں بیٹھے ہوئے۔ پھر یہ سیاست آگے جاتے جاتے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچتی، اس میں بھی ہمارے ہاں کوئی دین نہیں ہے، مرضی جس کو ووٹ دے دو، مرضی جس کو ووٹ مت دے دو، مرضی جس کی تعریف کرو، مرضی جس، تم کون ہوتے ہو مرضی والے؟ احکامات ہیں، یہ سیدھے نہیں ہے تو بھی تیاری کر لینا دوزخ کے لیے، اصولی راستہ نہیں ہے جنت کا، احکامات ہے۔ ٹائم نہیں ہے، میں کچھ مثالیں دیتا، جو جتنا بڑا حرام خور ہے میں نے ہوتا ہے نا، یہ صوفی سارے اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، خزانہ اس کے باپ کا ہے جو چوری کر کے خود بھی کھاتا ہے تمہیں بھی دیتا ہے، اس کو ہے اس کا اختیار؟ ہاں، کہتا ہے فلان سے ہمارا تعلق ہے، کہا یار یہ 5 لاکھ روپیہ بل بھیجا ہے، کہا ابھی ٹیلی فون کرتا ہوں، وزیر صاحب، کہا اس کا باپ تم کو بل نہیں بھیجے گا، اچھا وزیر نے یہاں 5 لاکھ آپ سے روکا، قبر میں وزیر کا باپ روکے گا؟ ہاں، فرشتے جب بل پیش کرے گا وزیر ادھر آ کر روکے گا؟ ہاں، کیوں ایسے پاگل ہو گئے ہم لوگ؟ یقین سے کہتا ہوں ہم مسلمان لوگ اکثر پاگل ہیں، سیاسیات کے احکامات ہیں۔ 7ویں چیز ہے جہادیات، ٹائم بالکل ختم ہو گیا، اب فلسطین کا جہاد چل رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ احکامات ہے۔ بھائی میں جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا تو میں کیا کروں؟ جاؤ فقہ اٹھاؤ، آج تو یہ پیش نہیں آیا، صحابہ کے زمانے سے یہ سلسلے آ رہے، جیسے اپنے لیے دعا کرتے ہو اپنے ماں باپ کے لیے، ان کے لیے دعا کرنا فرض ہے، نہیں کرے گا پکڑ ہوگی، یہ تو کر سکتا ہے آدمی نا، ہاں، جتنا مالی مدد کر سکتے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ 50 لاکھ دے دو، 10 روپے تو کر سکتے ہو نا، ہر ایک کا استعداد الگ ہے، مالی مدد کرنا اپنے استعداد کے مطابق فرض ہے، ورنہ پوچھ ہوگی۔ جہادیات کے احکامات ہیں، جن چیزوں سے مسلمانوں کا نقصان ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں لکھا ہے، جنگ کے دوران کافروں کو لوہا بیچنا حرام ہے، حرام حرام، کیونکہ اس لوہے سے وہ اسلحہ بنا کر مسلمانوں کو مار دیں گے، حالانکہ خود لوہا بیچنا حلال کام نہیں ہے، مگر مجاہدین کو اگر اس سے نقصان ہو رہا ہو تو اس کا بیچنا، تو ہم جو اسرائیلی مصنوعات بیچتے ہیں شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، بھائی انہی کا پیسہ لے کر کے وہ وہاں مسلمانوں کے خلاف، ہم اس کو حکم سمجھیں گے تو ڈریں گے نا، جب حکم ہی نہیں سمجھ رہے تو کیوں کرے گا؟ اگر لوہا بیچے گا دوزخ میں جائے گا، بھائی جامع صغیر میں حکم شرعی لکھا ہوا ہے نا، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ 7 نجات کے راستے ہیں جن سے اصولی نجات ہوتی ہے، عقائد، عبادات، رزق حلال، کسی کو تکلیف نہ ہو، اندر کے اخلاق درست ہو، حسد کبر وغیرہ نہ ہو، سیاسیات درست ہو، جہادیات سیدھے ہو، یہ 7 چیزیں اس قرآن میں لکھی ہوئے، اگر ان پر جو عمل نہیں کرتا ہے، بھلے جتنا بڑا شیخ الحدیث ہو،
بڑے جتنا بڑا عالم ہو، میں نے ابھی آپ کو کہا امام کعبہ کیوں نہ ہو، اصولی نجات نہیں ہو. سمجھ گئے؟ اگر ہمارے بس میں نہ ہوتے تو اللہ یہ احکامات دے دیتے. ہاں، شیطان ہمیں کیا کہے گا؟ دا استا وس کے نست ہے، دا روسٹ کے 2 کلو لگے یا استا وس کے دے. ہاں، دا لکا روپے کے حلال حرام کمائی کہی دا استا وس کے دے. ہم بہت کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں. میں نے کہا کمزور کو تو اور گناہوں سے بچنا چاہیے. پہلے سے لڑک رہا ہے، ایک دکا اور لگ گیا پتہ نہیں کدھر گم ہو جائے گا. ہم کمزور ہیں تو کمزوروں کو اور ڈرنا چاہیے. ہاں، تو راستہ تو معلوم ہو گیا نا. یہ شکر ہے اس نے سوال کیا کل کہ نجات کا اصولی طریقہ کیا ہے. اصولی طریقہ میں نے بتایا. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے. آپ یقین کرو اکثر مسلمان اس وقت دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں اور شیطان نے ان کو دھوکہ دیا ہے کہ جب دوزخ قریب آ گیا نا کڑپ بس جنت میں جائیں گے. ایسے تو یہاں پاکستان میں بھی نہیں ہوتا یار. آپ راول پنڈی کے ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے کڑپ کوئٹہ میں نہیں پہنچیں گے. کیا خیال ہے ادھر کیسے ہوگا یار؟ یا الیاذ باللہ ایک آدمی جنت کے راستے پر جا رہا ہے، جنت کے قریب آ کے کڑپ دوزخ میں. ایسے بھی نہیں ہوتا. جنت بھی اختیاری ہے، دوزخ بھی اختیاری ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ سر خلاص ہو انڈی والان نہ سو سر خلاص. خدا کرے ہمارا سر خلاص ہو جائے. سر خلاص ہو جائے تو پھر خود گھومیں گے. اب میں نے آپ کو نہیں بتایا، یہ کئی جوان میرے پاس آ گئے، مفتی صاحب ہمیں حلال حرام کے احکامات سیکھنا ہے، تجارت کے احکامات. میں نے تو ان کو نہیں بولا. یہ بچے کہتے ہیں ہم گشت کریں. میں نے کہا کوئی گشت نہ کرنا، ان کا ذمہ ہے، میں ذمہ دار ہوں اس کا. خود آ کر طلب پیدا کرے. ہم کیوں گشت کر کے لوگوں کو زور سے حلال حرام سکھائیں گے؟ بالکل نہیں سکھائیں گے. اب ان میں فکر پیدا ہو گئی. میں نے کہا بھلے نعم الرجل الفقیہ ان احتیج الیہ نفع ہے. سب سے اچھا عالم وہ ہے کہ اگر اس کی طرف احتیاج پیش کی جائے تو وہ فائدہ دے دیں. وَإِلَّا اسْتَغْنَى نَفْسَهُ. یہ مشکات کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے. اس نے ایسا منہ بنایا، عالم کو ایسا منہ بنانا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. حضرت حکیم الامہ قدس سرہ کو کسی نے کہا کہ وہ سیٹھ کہتا ہے ہم ملا لوگ یہ ہے وہ ہے، ہم خر دماغ ہے. حضرت نے فرمایا اس کو ادھر لاؤ، میں اسپ دماغ ہوں. گھوڑے کی طاقت زیادہ ہوتی، میں اس خر کا دماغ سیدھا کرتا ہوں. ہاں، یہ بھی آج سنایا تھا میں نے ان کو. حضرت فرماتے ہیں باب بیت العلم میں جو دیوبند سے فارغ ہو گیا، سب سے پہلے وہ مدرسہ میں مدرس ہو گیا. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے. تو ایک بڑا سیٹ تھا. سیٹ اپنے لیے ہماری بلا سے، ہمیں اللہ روزی دے گا، کیا کریں گے سیٹوں کو؟ وہ بڑے فخر سے ادھر ملاؤں سے بات کرے اور طالبوں سے بات کرے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا تربیت یافتہ دیوبند سے فارغ ہو کر آنے والا ہے. مجھ سے بھی ایسی بات کی. میں نے کہا پیٹھو جو اتنا بڑا پیٹ حرام کا بنایا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ بقدر ضرورت میرے پاس بھی ہے، مگر جو میرے پاس ہے وہ بقدر ضرورت بھی تمہارے پاس نہیں ہے. واہ کیسا جواب! یعنی دنیا کے جو 4 مردار ٹکے ہیں وہ میرے پاس بھی ہے. جو اللہ نے حلال حرام کا علم مجھے دیا ہے، جو دین سے اللہ نے مجھے نوازا ہے، وہ تو 1% بھی تمہارے پاس نہیں. آ گیا منہ بناتا ہے، نکلو گم ہو جاؤ یہاں سے. جس کو خود فکر نہیں ہے وہ کام نہیں کرے گا، وہ منہ بنائے گا. بھائی حرام سے میرے لیے خود بچنا ضروری ہے، آپ کے لیے خود بچنا ضروری ہے، یا کوئی دوسرا بچے گا؟ کمال ہے بھائی. تو دیکھو یہ چند لوگوں کو، میں نے کسی کو نہیں بولا ہے، یہ چند لوگوں کو فکر ہو گئی، آ گیا. میں نے پڑھانا شروع کیا. میں نے کہا تم یہ 10 آدمی اگر ادھر فقیرہ میں حلال حرام والا ہو جاؤ، دیکھو میرا ہاتھ داڑھی پر ہے، اگر انقلاب نہیں آیا میں کچھ نہیں جانتا. دین کا جوس نکالا ہے، مذاق اڑاتے ہو دین کے ساتھ، شغل بنایا ہے اسلام کو. ہر ایک نے اپنی مرضی کی کوئی چیز لی ہوئی ہے، اس پر چل رہا ہے. یہ کیا دین ہے؟
کسی کے پاس ہاتھ ہے، کسی کے پاس ٹانگ ہے، کسی کے پاس کان ہے، کسی کے پاس ناک ہے، آپ کہیں گے کہ پورا جسم اس کے پاس ہے؟ ہاں، چلتے رہو، چلو ہماری بلا سے، جاؤ گر جاؤ گڑھے میں، ہمارا کام تو بتانا ہے نا، زور سے تو کسی کو نہیں پکڑ سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ امید ہے ناراض نہیں ہوں گے۔ جو ناراض ہوگا تو اگلی بار ادھر نہیں آئے گا۔ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ایک مصیبت سے جان چھوٹ گئی، مگر یاد رکھنا میں سمجھانا نہیں چھوڑوں گا، خواہ تم راضی ہو جاؤ یا ناراض ہو جاؤ۔ ہاں، میں نہیں دیکھوں گا کہ کوئی راضی ہو رہا یا نہ، جو قرآن حدیث میں ہے وہ میں بتا دوں گا۔ اپنے لیے بھی عمل کی نیت کروں گا، آپ کے لیے بھی عمل کی نیت کروں گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔